بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ میں ہوں آپ کا میزبان قیصر وجدی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں ہم دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ادب سے جڑا ہوتا ہے، ادب سے قائم ہوتا ہے، جن کی زندگی کا بنیادی مقصد فروغ ادب ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم شاعری میں ایک خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، خوبصورت انسان، اور جب وہ اشعار پیش کرتے ہیں تو انہیں خاصی پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی ایک ممتاز آواز ایڈوکیٹ توقیر اے خان وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ توقیر صاحب ہمارے بزم میں موجود ہیں، ہم ان سے کلام بھی سماعت کریں گے اور ان کی گفتگو بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں توقیر صاحب؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ۔ میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر بزم شاعری میں شریک ہوئے، اور اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے پروگرام میں مدعو کیا، اور عامر مسعود شیخ صاحب کا بھی اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور خاص طور پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو توقیر صاحب، جیسا کہ آپ کو ہم پہلے بھی زحمت دیتے رہے ہیں اور آپ کے اشعار لوگوں نے سماعت کیے اور ہمیں ان کی جانب سے بہت اچھا رسپانس آپ کے تعلق سے آیا، اور لوگوں نے چاہا کہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں، سو ہم نے آپ کو زحمت دی۔ تو آپ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ بالکل بالکل، آپ کو اچھا توقیر صاحب، پہلے تو ہمارے وہ احباب، وہ ہزاروں، وہ لاکھوں لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی شاعری سے پیار کرتے ہیں، تو وہ جاننا چاہیں گے کہ توقیر خان، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایڈوکیٹ ہیں، تو آپ پہلے تو اپنے وکالت کے تعلق سے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ وکالت کی جانب کس طرح سے آئے۔ شاعری کا میں بعد میں معلوم کروں گا۔ بس یہ وکالت کی طرف تو ہمیں روزگار لے آیا مجھے۔ اچھا۔ میں اس سے پہلے کیڈٹ کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، پاکستان انسٹیٹیوٹ کیڈٹ کالج میں تھا میں، لیکن جو نوکری کے حساب سے جو مشاہرہ ملتا ہے اس میں آدمی اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ واہ۔ تو میں نے چونکہ وکالت کا امتحان پاس کیا ہوا تھا، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے وہ وکالت کو بہتر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب بھی کیا، اور کامیابی کی وجہ جو ہے وہ میری ایمانداری اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ہے۔ بہت اچھے، یعنی آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں، جو شعبہ زندگی کا، روزگار کا آپ کا، تو آپ نے اسے بھی بطور عبادت اختیار کر رکھا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس پیشے میں جو لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں جی جی، کہ مس گائیڈ کر دیا یا ان سے دھوکہ کر دیا، تو میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں مرتے دم تک اپنے شعبے سے اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ وفاداری اور ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ بہت اچھے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ پاک آپ کو اس میں قائم رکھیں اور وہ آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ۔ آپ کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے چونکہ اپنے گفتگو میں فرمایا اور اس جانب نشاندہی کی، تو توقیر صاحب ہم بھی یہ سنتے ہیں کہ ہر ایک کمیونٹی کا ایک اثر آپ کے سماج پر، آپ کے معاشرے پر پڑتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وکلا کے تعلق سے اب بات ہوتی ہے تو ہمیں آسانی سے سننے میں مل جاتا ہے کہ یار وہ تو فیسیں لے لے کر مار دیتے ہیں، وہ تو کیس کا حل ہی نہیں ہونے دیتے کچھ، تو کیا ان میں کوئی صداقت بھی ہوتی ہے یا؟ دیکھیں، میں ایک بات کا برملا اعتراف کروں گا کہ جس طرح ہر شعبے میں اور ہر پیشے میں کچھ بلیک شیپس ہوتی ہیں، جی، اس طرح وکلا میں بھی کچھ ایسے لوگ ممکن ہے، اور یقیناً ہوں گے ایسے لوگ بھی۔ تو شکایت تو ہر جگہ ہوتی ہے، شکایت تو اگر ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں تو ان کو بھی ایک دوسرے سے شکایات ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وکیل بھی اصل میں معاشرے کا ہی عکس ہے۔ واہ۔
معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی جو معاشرے کا حصہ اسی ہے. معاشرے کا حصہ ہے، اور ڈیفینیٹلی اس معاشرے کا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی اس معاشرے کی برائیاں ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی یہ برائیاں ہیں، واہ، تو وہ ہم برائیاں اس سے اس پر بھی مبرہ نہیں اثر ہو انداز. سکتے. واہ ہم واہ کوئی خلائی مخلوق تو ہے نہیں، بیسیکلی وکیل بھی ایک انسان ہے، واہ. تو وہ ساری برائیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی کسی میں ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر ایک میں وہ برائی تمام ہوگی. میں نہیں ہے. جس طرح تمام لوگ برے نہیں ہیں، اس طرح تمام وکلا بھی برے نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ہم تو دعا کریں گے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے تعلق سے بتایا کہ آپ نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہوا جی ہے بالکل. کہ آپ بہت صداقت سے اور سچائی سے اپنے شعبے میں. اور خدا تعالیٰ نے مجھے اس کا انعام بھی بہت دیا ہے. واہ. لوگ مجھے جو ہے وہ خود ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں. میرا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، کوئی پبلسٹی نہیں ہے میری، واہ. لیکن لوگ خود جو ہے وہ میرا وجہ شہرت میرے کلائنٹس ہی بن جاتے ہیں، وہی بہت بیچتے اچھی، ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے صف اول کے ایڈوکیٹ توقیر خان، اور نہ صرف اپنی وکالت کے شعبے میں ایک نمبر پر فائز ہیں بلکہ شاعری میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. تو ہم ان سے درخواست بھی کریں گے، ان سے اشعار بھی سماعت کریں گے، کچھ گفتگو اور ان سے کر لیں. توقیر صاحب، شاعری کی جانب کس طرح سے راغب ہوئے؟ میں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ بچپن سے مجھے شوق تھا شاعری کا، اچھا. اور میں پڑھا بھی کرتا تھا اور سنتا بھی تھا شاعروں کو. اور اسی تناظر میں میری عبید العلیم صاحب سے بھی بڑی دوستی رہی ہے، لیکن اس وقت تک شاعری کی دیوی مجھ پہ مہربان نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ خاص کرم کیا کہ میں جو بھی ٹوٹا پھوٹا کلام لکھتا ہوں وہ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے. بہت اچھی، یعنی بچپن ہی سے رجحان تھا شاعری کی جانب، اور پھر آپ کو ماشاءاللہ سے بہت اہم اشخاص کی قربت بھی میسر رہی ہے نا. تو توقیر بھائی، 2 مجموعے کلام آپ کے شعری مجموعے آ چکے ہیں. جی بالکل. ان کے تعلق سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. میرا پہلا جو شعری مجموعہ تھا اس کا نام ہے حرف حرف عشق. واہ. تو اس پہ 2014 میں آیا تھا یہ. اچھا. اور دوسرا جو مجموعہ کلام ہے وہ ہے منزل کے نشان ڈھونڈتا ہوں. منزل کے نشان ڈھونڈتا اب تک اس کی میں نے تقریباً رونمائی تو نہیں کی، لیکن وہ کافی دوستوں تک پہنچ چکا ہے وہ کلام میرا. بہت اچھا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے کی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ اس عالمی وبا سے ہمیں محفوظ رکھے، سب دوستوں کو، سب لوگوں کو، سب مسلمانوں کو. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمام انسانوں کو اس وبا سے وہ رکھے، ہے نا. بالکل تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. بالکل، اور آپ کی دعا میں ہم کہتے ہیں کہ آمین. تو بلکہ ناظرین کرام، ہمارے توقیر صاحب کے 2 مجموعے کرام موجود ہیں. ان کا سرورق بھی میں آپ کو دکھا دوں. حرف حرف عشق خوبصورت شعری مجموعہ ہے. پیرزادہ قاسم صاحب نے لکھا ہے. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے اس پر مضمون لکھا ہے. وہ مضمون بھی اپنی جگہ ایک خوبصورت تحریر ہے. اس کے علاوہ اس میں خوبصورت شاعری بھی آپ کو ملے گی. توقیر صاحب کا منزل کے نشان ڈھونڈتا ہوں، دوسرا مجموعہ کلام منزل کے نشان ڈھونڈتا ہوں، توقیر خان. تو توقیر صاحب، ہم نے آپ کی کتابوں کا تعارف بھی پیش کر دیا. آپ کی کاوشات تمام دنیا کے سامنے پہلے سے موجود ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شاعری کو بھی اتنی سنجیدگی سے لے کر چل رہے ہیں، ہے نا. تو ہم بہت شکریہ. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر کچھ کلام آپ ہماری سماعت اور اپنے چاہنے والوں کی سماعتوں تک منتقل کیجیے. جی، آج کل چونکہ کرونا کا بہت خوف ہے، جی جی. تو میں نے ابھی بالکل تازہ چند اشعار جو ہیں وہ کرونا پہ کہے ہیں. اچھا، تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. ضرور ضرور اگر آپ ضرور مجھے اجازت دیں. ضرور ضرور. ناظرین کرام، توقیر خان ایڈوکیٹ ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں، اور ہم ان سے کلام کی درخواست کر رہے ہیں.
اور اب ہم ان سے کلام سماعت کرتے ہیں. ستم ہنس ہنس کے سارے سہ گیا ہوں. واہ. ستم ہنس ہنس کے سارے سہ گیا ہوں. میں گھر میں قید ہو کر رہ گیا. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. پھر زحمت کیجیے. واہ واہ واہ. ستم ہنس ہنس کے سارے سہ گیا ہوں. واہ. میں گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں. واہ. میں گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں. تکبر نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا. واہ. تکبر نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا. مگر اب مثل پانی بہہ گیا. بہت اچھے. مگر اب مثل پانی بہہ گیا. تکبر نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا. مگر اب مثل پانی بہہ گیا ہوں. بہت اچھے. بہت شکریہ. تعاقب میں تھی شہرت ہاتھ دھو کر. واہ. تعاقب میں تھی شہرت ہاتھ دھو کر. تعاقب میں تھی شہرت ہاتھ دھو کر. میں اب خود ہاتھ دھو کر رہ گیا ہوں. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت شکریہ. تعاقب میں تھی شہرت ہاتھ دھو کر. میں اب خود ہاتھ دھو کر رہ گیا ہوں. واہ. ہیں برگشتہ میرے حالات مجھ سے. واہ. ہیں برگشتہ میرے حالات مجھ سے. خس و خاشاک بن کر ڈھہ گیا ہوں. بہت اچھے. بہت اچھے. خس و خاشاک بن کر ڈھہ گیا ہوں. خدا نے اپنی قدرت ہے دکھا دی. خدا نے اپنی قدرت ہے دکھا دی. خدا نے اپنی قدرت ہے دکھا دی. یہ کتنی بات سچی کہہ گیا ہوں. بہت اچھے. بہت اچھے. یہ کتنی بات سچی کہہ گیا ہوں. واہ. ستم ہنس ہنس کے سارے سہ گیا ہوں. میں گھر میں قید ہو کے رہ گیا ہوں. واہ واہ. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، توقیر خان سے ہم کلام سماعت کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ان کا خوبصورت کلام آپ کو پسند آ رہا ہوگا. جی ایک غزل پیش کرتا ہوں. جی. خوشبو کی طرح پھیل، خوشبو کی طرح پھیل، ہواؤں میں بکھر جا. بہت اچھے. خوشبو کی طرح پھیل، ہواؤں میں بکھر جا. طالب ہے محبت کا تو ہر دل میں اتر جا. طالب ہے محبت کا تو ہر دل میں اتر جا. بہت اچھے. بہت بہت شکریہ. کیا سوچنا پھر راہ کی مشکل کے حوالے. واہ. کیا سوچنا پھر راہ کی مشکل کے حوالے. اس راہ پہ چلنا ہے تو بے خوف و خطر جا. بہت اچھے. بہت اچھے توقیر صاحب. واہ 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 واہ. بہت اچھے. بہت شکریہ. اس راہ پہ چلنا ہے تو بے خوف و خطر جا. الفت کا طلبگار ہوں، پیاسا ہوں میں کب سے. الفت کا طلبگار ہوں، پیاسا ہوں میں کب سے. میں کب سے. خالی ہے میرا کاسہ دل تو اسے بھر جا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. خالی ہے میرا کاسہ دل تو اسے بھر جا. ممکن ہے کہ وہ آخری دیدار کو آئیں. واہ. ممکن ہے کہ وہ آخری دیدار کو آئیں. قاصد تم میری آج تو یہ لے کے خبر جا. بہت اچھے. بہت اچھے. واہ. قاصد تم میری آج تو یہ لے کے خبر جا. روٹھا ہے تو مشکل ہی سے مانے گا تیری بات. واہ واہ. روٹھا ہے تو مشکل ہی سے مانے گا تیری بات. اب اس کو منانے کے لیے شام و سحر جا. بہت اچھے. بہت اچھے. اس کو منانے کے لیے شام و سحر جا. اے دل میں اسے دیکھ لوں جی بھر کے بس ایک بار. بہت اچھے. اے دل میں اسے دیکھ لوں جی بھر کے بس ایک بار. ہے پھر تیری مرضی تو مجھے لے کے جدھر جا. بہت اچھے. بہت اچھے. ہے پھر تیری مرضی تو مجھے لے کے جدھر جا. واہ. یہ شعر سنیے گا. جی عطا کیجیے. کیا موت سے تو مجھ کو ڈراتی ہے میری زیست. واہ. کیا موت سے تو مجھ کو ڈراتی ہے میری زیست. تو اور کہیں لے کے میری عمر خضر جا. بہت اچھے. تو اور کہیں لے کے میری عمر خضر جا.
کیوں حال سے بے حال ہوا جاتا ہے توقیر، واہ کیوں حال سے بے حال ہوا جاتا ہے توقیر، ہے تنگ اگر دشت نوردی سے تو گھر جا، بہت اچھے بہت اچھے ہے تنگ بہت اگر اچھے دشت نوردی سے تو گھر جا۔ بہت اچھے۔ ناظرین کرام، خوبصورت کلام سماعت کر رہے ہیں آپ توقیر خان ایڈوکیٹ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر توقیر خان سے کلام سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر توقیر خان موجود ہیں، جو اپنی خوبصورت گفتگو اور خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ تو ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں۔ توقیر صاحب، آپ نے خوبصورت غزلیں پیش کی، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مزید کلام پیش کیجیے۔ بہت شکریہ۔ یہ غزل پیش کرتا ہوں۔ کوچائے عشق کو ویران نہ سمجھا جائے، بہت اچھے۔ کوچائے عشق کو ویران نہ سمجھا جائے، میرے اس گھر کو بیابان نہ سمجھا جائے، واہ واہ، میرے اس گھر کو بیابان نہ سمجھا جائے، خاک ساری میں مجھے لطف بڑا آتا ہے، واہ، خاک ساری میں مجھے لطف بڑا آتا ہے، مجھ کو اس عہد کا سلطان نہ سمجھا جائے، بہت اچھے بہت اچھے، مجھ کو اس عہد کا سلطان نہ سلطان سمجھا جائے، اس نے جب مجھ کو پکارا ہے تو دیکھا میں نے، بہت اچھے، اس نے جب مجھ کو پکارا ہے تو دیکھا میں نے، اس کی جانب ہے میرا دھیان نہ سمجھا جائے، بہت اچھے، اس کی جانب ہے میرا واہ واہ دھیان واہ نہ سمجھا جائے، واہ 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 واہ، جس کے اظہار میں شامل ہے عداوت کا جنوں، واہ، جس کے اظہار میں شامل ہے عداوت کا جنوں، ایسے سفاق کو انسان نہ سمجھا جائے، بہت اچھے بہت اچھے توقیر صاحب، واہ، ایسے سفاق کو انسان نہ سمجھا جائے، تیری آنکھوں کے اشاروں پہ فدا ہوتا ہوں، واہ، بہت شکریہ، تیری آنکھوں کے اشاروں پہ فدا ہوتا ہوں، مجھ کو کمزور میری جان نہ سمجھا جائے، واہ 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 واہ، مجھ کو کمزور واہ، میری جان نہ سمجھا جائے، واہ، میں نے جذبوں کو کیا پیکر الفاظ عطا، بہت اچھے، بہت شکریہ، میں نے جذبوں کو کیا پیکر الفاظ عطا، میری ہر بات کو آسان نہ سمجھا جائے، بہت اچھے بہت اچھے، واہ 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 واہ، میری ہر بات کو آسان نہ سمجھا جائے، میں پرستش کیا کرتا ہوں بتوں کی سو مجھے، واہ واہ، میں پرستش کیا کرتا ہوں بتوں کی سو مجھے، اب کبھی صاحب ایمان نہ سمجھا جائے، بہت اچھے بہت اب اچھے، کبھی صاحب ایمان نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک حاصل غزل جو ہے شعر، جی جی ضرور، میں جو ماں باپ کی توقیر کیا کرتا ہوں، واہ، میں جو ماں باپ کی توقیر کیا کرتا ہوں، یہ میرا فرض ہے، احسان نہ سمجھا جائے، بہت اچھے بہت یہ میرا اچھے، فرض ہے، بہت احسان نہ اچھے سمجھا بہت جائے، اچھے، پھر زحمت کیجیے، واہ 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 واہ، میں جو ماں باپ کی توقیر کیا کرتا بہت ہوں، اچھے، واہ 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 واہ، میں جو ماں باپ کی توقیر کیا کرتا ہوں، یہ میرا فرض ہے، احسان نہ سمجھا جائے، خوبصورت یہ میرا فرض ہے، بہت شکریہ۔ کوچہ عشق کو ویران نہ سمجھا جائے، میرے اس گھر کو بیابان نہ سمجھا جائے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر خان ایڈوکیٹ، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کلام کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں۔ یہ ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ جی ضرور، تیر جب لوگ تان لیتے ہیں، واہ، تیر جب لوگ تان لیتے ہیں، ہم بغاوت کی ٹھان لیتے ہیں، بہت اچھے ہم بہت بغاوت اچھے، کی ٹھان لیتے ہیں، زندگی ان کے نام کر دی ہے، واہ، زندگی ان کے نام کر دی زندگی ہے، ان کے نام کر دی ہے، پھر بھی وہ امتحان لیتے ہیں، واہ واہ واہ، پھر بھی وہ امتحان لیتے ہیں،
طنز کرتے ہیں وہ کہاں مجھ پر، واہ طنز کرتے ہیں وہ کہاں مجھ پر، وہ تو دراصل جان لیتے ہیں، بہت اچھے، طنز کرتے ہیں وہ کہاں مجھ پر، واہ وہ تو دراصل جان لیتے ہیں، دیکھنا چاہے چھو کے جب کوئی، واہ دیکھنا چاہے چھو کے جب کوئی، کیوں پرندے اڑان لیتے ہیں، واہ 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 واہ، کیوں پرندے اڑان لیتے ہیں، جس میں دیدار کی سہولت ہو، واہ جس میں دیدار کی سہولت ہو، ایسا کوئی مکان لیتے ہیں، بہت اچھے، واہ واہ، ایسا کوئی مکان لیتے ہیں، راہ حق اختیار کر کے فقط، واہ راہ حق اختیار کر کے فقط، ہم سفر کی تھکان لیتے ہیں، بہت اچھے، بہت ہم اچھے، سفر کی تھکان لیتے ہیں، عشق توقیر ایک دھوکہ ہے، واہ 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 واہ، عشق توقیر ایک دھوکہ ہے، اس کی یہ بات مان لیتے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ اس کی واہ یہ واہ، بات مان لیتے ہیں، تیر جب لوگ تان لیتے ہیں، ہم ہم بغاوت کی ٹھان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، خوب، بہت خوب۔ اچھا توقیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے شعبے کی جانب آتے ہیں، جی جی آپ کی وکالت کے تعلق سے، تو آپ کے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں جی جی تو عموماً وہ کن مسائل میں دو چار ہوتے ہیں، کن مسائل سے دو چار ہوتے ہیں زیادہ تر کہ کیا وہ ہے؟ آج کل جو مجھے بڑا افسوس ہے یہ بتاتے ہوئے کہ آج کل جو ہے وہ دھوکہ، فراڈ اور بے ایمانی اور خود غرضی کی جو معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے، کرپشن، تو انہی مسائل سے وہ لوگ دو چار ہوتے ہیں۔ اور بلکہ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ میرے پاس ایسے کلائنٹ بھی آتے ہیں کہ سگے خونی رشتے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اچھا، ہاں، مطلب ایسے ایسے رشتے کہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ باپ جو ہے وہ بیٹی سے بات نہیں کر رہا ہے، اکلوتی بیٹی ہے اس سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائی بات نہیں کر رہے ہیں، بیوی سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے ایک جگہ پہ۔ مطلب اس قسم کی باتیں ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہم فلموں میں کبھی دیکھا کرتے تھے، وہ عملی زندگی میں اس قسم کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے۔ اچھا، تو وہی میں دوبارہ وہی بات کہوں گا کہ وہی معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شفافیت جو ہے وہ ساری لوگ جو وکٹم جو ہیں، بعض دفعہ وکٹم بھی آتے ہیں اور بعض دفعہ جو ظالم ہیں وہ بھی آتے ہیں، واہ بالکل، تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کا میرٹ نہیں بنتا ہے، یا آپ غلط کر رہے ہیں، خدا کو بھی ناراض کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے اس طرح کریں۔ بہت اچھا۔ اچھا توقیر صاحب یہ بتائیے کہ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ جو کہنا چاہیے کہ یعنی وہ ججز وغیرہ یا کورٹ وغیرہ، تو جب وہ فیصلے ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کسی کا کیس لڑ رہے ہیں اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمام کیسز آپ جیتیں، تو جب ہار کا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی عدلیہ کی جانب سے ناانصافی ہوئی ہے یا کچھ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے، یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے وہ حق بجانب ہے اور آپ صداقت کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن عدلیہ کی جانب سے فیصلہ بالکل اس کے اپوزٹ آ گیا ہو؟ دیکھیں وحیدی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ شواہد اور گواہی اور آپ کا ثبوت مانگتا ہے، اور وکیل کا کام بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ کر دے اور سچ کو جھوٹ کر دے، جو کہ غلط تاثر ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ آ کے کہتے ہیں بعض دفعہ کہ پھر وکیل کیسے ہو آپ؟ اگر آپ ہمارا جھوٹ سچ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیسے وکیل ہو؟ اچھا، یہ کہا بھی جاتا ہے بالکل، لوگ کہتے ہیں کہ وکیل کا تو کام ہوتا ہے کہ سچ کو جھوٹ کر دے اور جھوٹ کو سچ کر دے، تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں، وکیل تو خدا تعالیٰ کا نام ہے، بالکل، نعم المولا و نعم الوکیل، وکیل کے لفظی معنی مددگار کے۔ بے شک، ایک عام آدمی قانون کو نہیں سمجھتا، اس نے وکیل کی خدمات حاصل کر کے اپنے کیس کو پلیڈ کرنا ہے۔ بیسیکلی اچھے وکیل کا کام یہ ہے کہ جو صداقت پر مبنی
جو بندہ ہو اسی کا وہ کیس لے. بہت اچھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں کسی کلائنٹ کے کیس میں میرٹ نہیں ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ وکیل کی یہ ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے بنیادی, کہ اس کو موٹیویٹ کرے اور اس کو سمجھائے بہت اچھے. کہ آپ جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں, اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا, اس کی بھی حق تلفی ہوگی. واہ. ایسے کیسز بعض دفعہ آتے ہیں کہ بھائی ایک آ گیا ہمارے پاس کہ جی وہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, یہ ساری پراپرٹی میں نے لینی ہے, آپ نے دلوانی ہے مجھے. اچھا. تو ہم اس کو سمجھا کے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام ہم نہیں کرتے, ایسا ہم نہیں کرتے. واہ واہ. کہ نہیں جی پھر آپ وکیل کیسے ہو؟ جی ہم ایسے ہی وکیل ہیں, ہم وہ والے وکیل نہیں واہ ہیں. واہ, بہت خوب. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور مہمان ہیں توقیر اے خان ایڈوکیٹ. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک کلام منتقل کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ایڈوکیٹ توقیر اے خان, جن سے ہم کلام بھی سماعت کر رہے ہیں اور ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. توقیر اے خان, توقیر صاحب, ہم جب وقفے پر گئے تو اس دوران ہماری گفتگو ہو رہی تھی حوالہ, اور بہت افسوس ہوا یہ جان کر کے کہ گزشتہ 1-1.5 ماہ قبل 27 اپریل کو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا, جو برطانیہ میں جن کا قیام تھا, اور اسی آسمانی وبا جو ہے قدرتی, اس کے سبب سے آپ وہاں نہیں جا بھی نہیں سکے, جی جی ہے نا. تو بس ہم ان کے لیے دعا گوائیں کہ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت میں رکھیں. اچھا, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. بالکل بالکل, آمین. اچھا, تو توقیر صاحب, ہم نے جیسا کہ آپ سے اشعار بھی سماعت کر رہے ہیں, آپ دنیا بھر میں مدعو بھی کیا جاتا ہے. گزشتہ سال آپ برطانیہ کے مشاعروں میں شریک تھے. اپنی مصروفیات کے سبب سے آپ دیگر ممالک نہیں جاتے جبکہ آپ کو مدعو کیا جاتا ہے. تو آپ نے وہاں کے بھی ادبی ماحول دیکھا, آپ نے کراچی کا بھی, پاکستان کا بھی ادبی ماحول دیکھا, تو کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں, اصل میں نے جو فرق دیکھا ہے بنیادی طور پہ, وہاں پہ آسودگی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ آسودہ نہیں ہے. اچھا. چونکہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو بے روزگاری الاؤنس دیتی ہے. آپ کو اگر آپ بے روزگار ہیں یا ضرورت مند ہیں تو آپ کو ہر چیز گورنمنٹ مہیا کرتی ہے. تو وہاں کے جو شعراء ہیں ان کی جو آسودگی ہے وہ فرق ہے کہ وہ ٹائم زیادہ دے سکتے ہیں. اچھا. اور پاکستان میں چونکہ گورنمنٹ کوئی آپ کی فلاح و بہبود کا کام نہیں کرتی, تو یہاں پہ ہمارے جو شعراء حضرات ہیں وہ بیچارے مالی مسائل کا, معاشی مسائل کا شکار زیادہ ہیں. یہ ہے بنیادی فرق. اچھا. ہاں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں توقیر صاحب کہ وہ شعراء کرام کہ یعنی اگر آپ صف بندی کر لیجئے, ترتیب لے لیجئے, تو وہ جو پہلی کیٹیگری میں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام مالی طور پر آپ کو آسودہ حال ہی دکھیں گے اور ویل سیٹ ملیں گے, اور ایسا نہیں دکھے گا. سب ماشاءاللہ سے ملٹی ملینئر ہیں ایسے. اور پھر اس کا سبب ایک اور بھی ہوا جو میں سمجھتا ہوں, شاید آپ میری بات سے اتفاق نہ کیجئے, کہ آپ یہ دیکھیے کہ کراچی شہر میں بارہا پہلے بھی ایک پروگرام یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک بار میرے پروگرام میں تاج حیدر صاحب جو پیپلز پارٹی کے وہ تھے, وہ مدعو تھے ایز اے گیسٹ, تو ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے کسی گفتگو کے دوران یہ کہا کہ وجدی, ایوب کے دور میں جب یہ الیکشن وغیرہ کا اور یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت یہ مردم شماری وغیرہ ہوا کرتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی ریکارڈ موجود ہوگا ایوب کے دور میں جب مردم شماری ہو رہی تھی تو صرف لیاقت آباد یعنی جو لالو کھیت ہے, صرف لالو کھیت کے حلقے سے 25,000 لوگوں نے ذریعہ معاش اپنا شاعری لکھوایا تھا. اچھا, آپ بتائیے, یہ تاج حیدر صاحب نے مجھے بتایا, تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا, لیکن آپ آج بھی کنفرم کر سکتے ہیں اور وہ ریکارڈ نکلوا سکتے ہیں. 25,000 لوگ. اب آپ یہ بتائیے کہ صرف ایک علاقے میں 25,000 شاعر ہیں,
تو پورے پاکستان کا کیا حال ہوگا. بالکل آپ درست تو پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوا توقیر صاحب کہ وہ جو ادب پسند تھے، وہ جو شعر سماعت کیا کرتے تھے، جنہیں شاعری سے محبت تھی، جو شعراء کو سننے آتے تھے، تو ہم نے اچانک یہ دیکھا کہ وہ بہت بڑا ایک حلقہ خود شاعری کا دعوے دار ہو گیا. جی بالکل. آپ کے سامنے بھی ایسے بہت سے احباب جو آپ کو سننے آتے تھے، اب وہ آپ کو سنانے آ رہے ہیں. تو یہ تو مالی معاملات تو رہیں گے. بہرحال تو توقیر صاحب ہم آپ سے ایک بار پھر آپ کو زحمت دیں گے کہ کچھ کلام پیش کیجیے. بہت شکریہ فیضی بھائی. اب چونکہ ٹائم میرا خیال ہے کم رہ گیا، جی آپ تو میں آپ کو چند متفرق اشعار پیش کرتا ہوں تاکہ سامعین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سن سکیں. ضرور. ہجر کے دشت کا کنارہ بن، ہجر کے دشت کا کنارہ بن، زخم دل کا کبھی تو چارہ بن. بہت اچھے. زخم دل کا کبھی تو چارہ بن، تو ہے تیرا گر سمندر کا، واہ، ڈوبتے شخص کا سہارا بن. بہت اچھے. تو ہے تیرا گر سمندر کا، ڈوبتے شخص کا سہارا بن. عمر بھر تو رہا ہے اوروں کا، واہ، عمر بھر تو رہا ہے اوروں کا، ایک پل کے لیے ہمارا بن. بہت اچھے. واہ، بہت شکریہ. چاند جب امتحان سے نکلا، چاند جب امتحان سے نکلا، شکر میری زبان سے نکلا. بہت اچھے. شکر میری زبان سے نکلا، زندگی میں کہیں سکون نہیں. واہ، زندگی میں کہیں سکون نہیں، کون میرے گمان سے نکلا. واہ، کون میرے گمان سے نکلا. بہت اچھے. موت کے بعد بھی خیال تیرا، واہ، موت کے بعد بھی خیال تیرا، دل سے نکلا نہ جان سے نکلا. بہت اچھے. دل سے نکلا نہ جان سے نکلا. واہ، خیر دنیا کی اب نہیں توقیر، واہ، خیر دنیا کی اب نہیں توقیر، فتنہ اپنے مکان سے نکلا. بہت اچھے. خیر دنیا کی اب نہیں توقیر، فتنہ اپنے مکان سے نکلا. واہ. اور یہ دو شعر اور پیش کرتا ہوں. جی ضرور. آرزوؤں کا نگر بخشا مجھے ایک غیر نے، واہ. آرزوؤں کا نگر بخشا مجھے ایک غیر نے، اور شریک زندگی جذبوں کا قاتل ہو گیا. بہت اچھے. اور شریک زندگی جذبوں کا قاتل ہو گیا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اجنبی سا ایک چہرہ دل کی منزل ہو گیا، خود سے ملنا اس لیے اب میرا مشکل ہو گیا. بہت اچھے. خود سے ملنا. اور یہ ایک دو شعر اور. جی ضرور عطا کیجیے. نقش حرص و حوث مٹا تو صحیح، واہ. نقش حرص و حوث مٹا تو صحیح، راہ حق پر کبھی تو آ تو صحیح. واہ واہ. راہ حق پر کبھی تو آ تو صحیح، دور ہو جائے گی ہر ایک مشکل. واہ. دور ہو جائے گی ہر ایک مشکل، اپنے لب پہ درود لا تو صحیح. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت شکریہ. واہ. اپنے لب پہ درود لا تو صحیح، اس کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی. واہ. اس کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی، قرب کا سلسلہ بڑھا تو صحیح. واہ 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 واہ. اس کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی، قرب کا سلسلہ بڑھا تو صحیح، نقش حرص و حوث مٹا تو صحیح، واہ. راہ حق پر کبھی تو آ تو صحیح. دو شعر اور سنا دیتا ہوں. جی عطا کیجیے. اس لیے کل دیر تک آنکھوں میں حیرانی رہی. واہ. اس لیے کل دیر تک. اس لیے کل دیر تک آنکھوں میں حیرانی رہی، دور میری زندگی سے چاک دامانی رہی. واہ. دور میری زندگی سے چاک دامانی رہی، چھو کے اس نے ہاتھ سے دیکھا ذرا چہرہ میرا. واہ. چھو کے اس نے ہاتھ سے دیکھا ذرا چہرہ میرا، ایک عرصہ نکہتوں کی مجھ میں ارزانی رہی. بہت اچھا. ایک عرصہ نکہتوں کی مجھ میں ارزانی رہی. واہ. تو میرا خیال ہے کہ اور آپ شعر سنا دیجیے. اچھا.
فصل گل دیتی ہے دیوار سے آواز مجھے، واہ فصل گل دیتی ہے دیوار سے آواز مجھے، جانے کیوں اس نے بنایا نہیں ہمراز مجھے، بہت اچھے بہت جانے اچھے کیوں اس نے بنایا نہیں ہمراز مجھے، کتنے نشوں میں مقید تھا سراپا میرا، کتنے نشوں میں مقید تھا سراپا میرا، یاد آیا وہ بہت عشق کا آغاز مجھے، بہت اچھے بہت اچھے یاد آیا وہ بہت عشق کا آغاز مجھے، ان دنوں مجھ پہ بھی طاری ہے بغاوت کا جنوں، واہ ان دنوں مجھ پہ بھی طاری ہے بغاوت کا جنوں، کہیں کافر ہی نہ کر دے میرا انداز مجھے، بہت اچھے کہیں بہت کافر ہی نہ کر دے میرا انداز مجھے، کھول زندان حوث کا یہ کسی دن ورنہ، واہ کھول زندان حوث کا یہ کسی دن ورنہ، مار ڈالے گی میری حسرت پرواز مجھے، بہت اچھے بہت بہت شکریہ، اچھے مار ڈالے گی میری حسرت پرواز مجھے، دشت تنہائی میں ایک عمر گزاری لیکن، واہ دشت تنہائی میں ایک عمر گزاری لیکن، شہر قربت کی فصیلوں پہ رہا ناز مجھے، بہت اچھے شہر بہت اچھے قربت کی فصیلوں پہ رہا ناز مجھے، اپنا احوال بیاں خاک کروں میں توقیر، واہ اپنا احوال بیاں خاک کروں میں توقیر، جلوہ دکھلاتا نہیں ہے وہ فسوں ساز مجھے، بہت اچھے بہت بہت اچھے شکریہ، جلوہ بہت اچھے دکھلاتا نہیں ہے وہ فسوں ساز مجھے، بہت اچھے بہت فصل اچھے گل دیتی ہے دیوار سے آواز مجھے، بہت اچھے توقیر بھائی، آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری میں شریک ہوئے، اور وہ ہزاروں اور وہ لاکھوں لوگ جو آپ کا کلام سماعت کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کی سماعتوں تک اپنا کلام منتقل کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے سی او صاحب عامر مسعود شیخ صاحب کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، اور تمام میرے ناظرین دوست اور سامعین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان سب کا بہت بہت شکریہ، بہت اور شکریہ، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ پروگرام میں ہمارے مہمان تھے توقیر اے خان ایڈوکیٹ۔ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا۔ ناظرین، اس وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔